السلام علیکم، میرا نام محمد نواز ہے۔ میرا تعلق گلگت بلتستان پاکستان ضلع استور گاؤں مومن آباد سے ہے۔ اس رب پہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں 1167 اسپتال ہیں۔ دیہی ڈسپنسریاں جو ہیں 5695 5695 ہیں۔ ذیلی صحت کے مراکز 5464 5464 ہیں۔ زچہ اور بچہ کے صحت کے مراکز 733 ہیں۔ اس کو دیہی صحت کے مراکز 675 ہیں۔ ٹی وی سینٹر 339 ہے ہمارے پاس۔ ٹوٹل اسپتالوں میں جو بیڈ ہیں ہمارے پاس 1,18,869 ہیں۔ فی بستر میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہم پاکستانی کو اللہ نہ کرے لیٹنا پڑے گا تو ہم 1613 افراد کو ایک بستر میں لیٹنا پڑے گا۔ ہم پاکستانی انشاءاللہ ایڈجسٹ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں رجسٹرڈ ڈاکٹروں کی تعداد 2015-16 کے مطابق 1,10,000 ہے۔ اس میں سے 25,000 بیرون ملک جا کام کرتے ہیں اور 85,000 باقی بچتے ہیں، تو 15 کروڑ عوام کے لیے 50,000 کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو 1764 بنتے ہیں 2015-16 کے مطابق۔ ابھی تو ڈاکٹر بھی بڑھ گئے ہوں گے، آبادی تو 22 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، تقریباً ریشو یہی بنے گا۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اتنے سارے اسپتالوں میں ڈیلی کا اگر حساب کتاب رکھا جائے، ایک دو بندے بھی اگر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاکستان میں آلریڈی مر رہے ہیں۔ تو کرونا وائرس پہ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں سب لوگ؟ جس کو مرنا ہے اللہ کو پیارا ہونا ہے، جس کو نہیں مرنا ہے اس نے بچنا ہے ہر صورت میں۔ تو دنیا میں کتنے لوگ کیسے مرتے ہیں دیکھیں، سرطان کی بیماری سے ہر سال 76 لاکھ افراد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو اسی بیماری سے تقریباً 1,70,00,000 افراد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ زیکا وائرس جو آج کل آیا ہوا ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ اس پہ برازیل کے لیے بڑا خطرہ ہے، اگر وہ اس پہ کنٹرول نہیں کرے تو۔ پاکستان میں فالج سے روزانہ 400 افراد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی سوسائٹی آف نیورولوجی کے مطابق پاکستان دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آبادی ہے، 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے۔ دنیا میں ہر 10 سیکنڈ میں ایک شخص فالج کی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اموات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کے بعد فالج اور تیسرے نمبر پر کینسر آتا ہے۔ اگر ہم معذوری کے تناظر میں دیکھیں تو وہ بیماری جن سے معذوری ہوتی ہے، بیماری اور معذوری دونوں کے تناظر میں اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے خطرناک بیماری جو ہے ہمارے پاس فالج کی ہے، فالج کی بیماری ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر سال 4,500 سے زیادہ لڑکے جو ہیں افراد سمجھے جو بھی خودکشی کر لیتے ہیں نوکریاں نہیں ملنے کی وجہ سے۔ ان سے ریلیٹڈ گھر کے جو افراد 3-4 عقل لگا لیتے ہیں، 30,000 سے زیادہ افراد یہ بڑھتے ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم آپ سے گورنمنٹ سے گزارش کریں گے کہ آلریڈی لوگ ان ٹینشنوں کی وجہ سے اعصابی اور نفسیاتی مریض آلریڈی بنے ہوئے پہلے سے بن چکے ہیں، تو یہ کورنتونیا اور کرونا وائرس کی وجہ سے مہربانی کر کے لوگ اور زیادہ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس کو بالکل ہر حال میں فل فور ختم کیا جائے۔ رمضان میں جو آپ یہ سختی کم کر رہے ہو اسی کو کم کرتے کرتے بالکل ختم کریں اور اپنے کاروبار کو زور شروع کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ پاکستان میں تقریباً 250 افراد روزانہ غیر طبی موت مر جاتے ہیں، تو حکومت ان پہ بھی توجہ دے۔ جتنا ٹینشن کرونا وائرس کی وجہ سے بڑھایا جا رہا ہے، گورنمنٹ اس طرف توجہ دے تو بہت بہتر رہے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ WHO کے اندازے کے مطابق 2005 سے 2015 تک تقریباً 84 ملین یعنی 8 کروڑ 40 لاکھ افراد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اس پہ توجہ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہوں گا کہ کورنٹینا کا مسئلہ جو ہے بالکل فور ختم کیا جائے، جس سے عوام کو سکون حاصل ہوگا اور بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں جو کورنٹینا کا کہہ رہے ہیں، ان میں سے 90% افراد وہ ہیں جن کی ملازمت لگی ہوئی ہے، جن کے اکاؤنٹ میں پرمنٹ تنخواہیں آ رہی ہیں، ٹائم پہ آ رہی ہیں۔ وہ افراد جو ڈیلی ویج پہ کما رہے ہیں ان کا کیا گزارا ہوگا؟ جو کہہ رہے ہیں کورنٹینا پہ رکھو، ان کی تنخواہیں بھی چل رہی ہیں، جاب سے بھی سکون مل گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی لوگوں کو بند کرو، آفس بند کرو، نوکریاں بند کرو، اس کے بعد دکانیں بند کرو، کاروبار بند کرو، گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ لوگ کام کر کے، ملازمت کر کے، نوکری کر کے مرنا ہے کوئی بات نہیں۔ عمران خان اور تمام سینئر افسران، آرمی چیف صاحب اور صدر صاحب سب سے، اور جج صاحب جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، ان سے مہربانی کر کے کہیں کہ کورنٹینا کا چکر ختم کریں اور ریلیز دیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جو ہے بس کا، گورنمنٹ بسوں، پرائیویٹ بسوں کا جو چکر چل رہا ہے، پنڈی سے بند کیا، وہ سب ٹریفک دوبارہ سے شروع کی جائے، جہاز میں کرایہ بھی کم کیا جائے تاکہ عام سکون سے آئے جائیں۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حفظ ایمان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔